آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہر جان اللہ کے سامنے آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ، یعنی اس کو ہکال کے لانے والا، ہر جان کو ہکال کے لانے والا فرشتہ، اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ ایک فرشتہ ہکال کے لانے والا ہوگا اور دوسرا اس کے اعمال پہ گواہ رہے گا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، ایکچولی یہ دن جو آیا اس سے انہیں غفلت میں پڑا رہا، بول اللہ تعالیٰ۔ سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، موت آئی وہ غفلت کا پردہ ہٹ گیا، بس آج تیری نگاہ تیز ہے، اب ذرا دیکھ رہا ہوں تیز ہے، غفلت سے ہٹ گیا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے، ریڈی۔ کیا ہے وہ؟ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک کا فرماتے ہیں حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، بس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ کا حکم آئے گا فرشتے کو، ایسے جتنے بھی بدماش ہے، سرکش ہے، دوزخ میں ڈال دو۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو نیکی سے روکنے والا ہے اور حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے، شک کرتا بھی ہے اور شک ڈالتا بھی ہے لوگوں کو۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا ہے سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ گمراہ تھا بھی نہیں بولے گا، اوپر سے پرلے درجے کی بولے گا، چیپسٹ ورسٹ گمراہی میں مس گائیڈڈ تھا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوگا تم لوگ میرے سامنے جھگڑا مت کرو۔ شیطان اب بول رہا نا، اب انہیں بھی بولے گا، پھر اللہ پاک بولیں گے تم لوگ میرے سامنے جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں، پہلے ہی میں تمہارے لیے عذاب کا وعدہ ہونے والا ہے بول کے بھیج چکا ہوں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا، ایک بار اللہ تعالیٰ جو فرما دیے بس ختم، اس کو چینج نہیں کرتے، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ عربی میں بولے گی حل من مزید، اور ہے تو دیجیے میرے کو۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی، زیادہ چلنا نہیں پڑے گا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان سے ارشاد ہوگا، یعنی نیک بندوں سے ارشاد ہوگا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، اللہ تو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، رجوع ہوا، اور دل کیا تھا؟ توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پہ پچھتانے والا دل لے کے حاضر ہوا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں سلامتی کے ساتھ
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا بسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا دن۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس ایک نعمت اور بھی ہے یا اور بھی بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے ان کفار و مشرکین مکہ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت اور قوت میں یہ مشرکین مکہ سے کہیں بڑھ کر تھی، زیادہ اسٹرانگ تھی وہ قومیں۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو، انہوں اور دنیا کے جہاں جا کے مقامات دیکھے تھے، کہیں عذاب سے بھاگ کے کہیں چھپ جانے کی جگہ ہے کیا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکر ہے، اس میں وارننگ ہے اور اس میں ذکر ہے اللہ کا اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے۔ یعنی صاحب دل کون ہوتا ہے؟ جو غفلت سے دور ہوتا ہے، اس کا دل غفلت پہ نہیں رہتا ہے، اور اس کا دل جاگتا رہتا ہے، غفلت سے دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے۔ یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی توجہ کو یکسو اور غیر منقطع رکھتا ہے، یعنی فل کانسنٹریشن کے ساتھ، اور اس کو کٹنے نہیں دیتا، کانسنٹریشن کے ساتھ سنتا ہے۔ اور باطنی مشاہدے میں یعنی حسن و جمال الوحیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے، اندر سے باطن تو دیکھ رہا نا اس کا، ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، باطن میں سے جو اس کو نظر آتا ہے، جب فل کانسنٹریشن لگا کے میں رہتا ہے تو اس سے اللہ کی تجلیوں میں غور کرتے رہتا ہے، اللہ کے حسن و جمال میں غور کرتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو، اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے، آسمان زمین کے درمیان جو کائنات ہے، اس کو 6 زمانوں میں تخلیق کیا ہے، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی، یہ سب بنائے تو اللہ تعالیٰ تھکے نہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجیے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، تعریف کیجیے اپنے رب کی اور پاکی بیان کیجیے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، سن شائن ہونے سے پہلے اور سن سیٹ ہونے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ٹائم بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور رات کے بعض اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے، رات کے بعض اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اتنے ٹائم کرو اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس دن کا حال خوب سن لیجیے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن لوگ سخت چنگاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے، ایک خطرناک آواز کو یقیناً سنیں گے، اور یہی خبروں سے نکلنے کا دن ہے۔
آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی زندہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی موت دیتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے اور یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے بہت سمپل ہے، یہ سب کرنا بہت سمپل ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر زبردستی جبر کرنے والے نہیں ہیں، بس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔